عورتوں کے لیے مخصوص آداب۔ راستے میں چلتے ہوئے مردوں سے علیحدہ ہو کر چلیں، راستوں کے درمیان نہ گزریں بلکہ کناروں پر چلیں، بجنے والا زیور نہ پہنیں۔ جو عورت شان بڑائی ظاہر کرنے کے لیے زیور پہنے گی تو اس کو عذاب ہوگا۔ چاندی کے زیور سے کام چلانا بہتر ہے۔ عورت کو اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتے رہنا چاہیے۔ عورت کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ زہر ہو مگر زیادہ نہ پھیلے۔ عورت ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس میں سے نظر آئے۔ اگر دوپٹہ باریک ہو تو اس کے نیچے موٹا کپڑا لگا لیں۔ جو عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں ان پر لعنت ہے۔ کوئی نامحرم مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ ہرگز کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ عورت ایام حیض میں مقدس مقامات مثلا مسجد میں نہیں جا سکتی، قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی۔ تاہم وہ کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ کھانا پکا سکتی ہے۔ شرع شریف کے مطابق مرد ایسی حالت میں عورت سے جماع کے علاوہ سب کام لے سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی چیز اٹھا کر لانے کے لیے کہا، میں نے ناپاکی کا عذر کیا تو فرمایا کہ ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی پسند ہے، لہٰذا گھروں سے باہر جو جگہیں خالی پڑی ہیں ان کو صاف رکھو۔ عورتیں گھر کے اندر صفائی خود کریں اور باہر بچوں سے صفائی کرا لیا کریں۔